آخر تابوت سکینہ میں ایسی کون سی چیز ہے کہ دنیا کی ہر قوم اس تابوت کو تلاش کر رہی ہے؟ تابوت سکینہ کو دنیا میں کون سے نبی لے کر آئے اور تابوت سکینہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ویب ٹیوب کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تابوت سکینہ کے بارے میں بات کریں گے کہ تابوت سکینہ کون سے نبی اس دنیا میں لے کر آئے اور اس وقت یہ تابوت کہاں ہے۔ ناظرین، تابوت سکینہ کو انگلش میں دی آرک آف کویننٹ کہا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں لے کر آئے تھے، اور اس تابوت کو دنیا میں لانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ انسان کے دلوں کو سکون اور قرار دیا جا سکے۔ اسی لیے اس تابوت کا نام سکینہ رکھا گیا، جس کا مطلب ہے دل کا سکون۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اس تابوت کو اپنے پاس رکھا، اور جو بھی انسان اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتا ہے یا اس کے پاس بیٹھتا ہے اسے سکون محسوس ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس تابوت کو اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد اس تابوت کو اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ یہ تابوت نسل در نسل بنی شیش میں چلتا گیا، اور چلتے چلتے یہ تابوت حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا ملا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ تابوت چلتا چلتا بنی اسرائیل تک آ پہنچا، اور بنی اسرائیل میں یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب برسوں تک صحرائے سینا میں اپنی قوم کے لیے عبادت کی جگہ تلاش کرتے رہے، تو کئی سالوں تک اس صحرا میں پھرنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک خاص جگہ کا تعین کیا۔ اس جگہ انہوں نے ایک خیمہ لگایا اور اپنی قوم کے لیے اسے عبادت گاہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، اس خیمے میں ایک کونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت یعنی تابوت سکینہ کو بھی وہاں پر رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی خاص جگہ پر اس تابوت کو رکھنے کے لیے ایک عالی شان عمارت بنائی، اور اس عمارت کے جس حصے میں اس تابوت کو رکھا جاتا تھا اسے القدس کہا جاتا تھا، اور لوگ اس تابوت کے پاس آ کر سکون اور قرار حاصل کرتے تھے۔ اس عمارت کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کا نام دیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنائی گئی تھی۔ اس میں یاقوت، زمرد اور سونے جیسی چیزوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ عمارت اتنی روشن ہوتی تھی کہ رات کو بھی اس عمارت میں جاتے تو روشنی ہی روشنی نظر آیا کرتی تھی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ انسانوں کو اس سے سکون حاصل ہوتا تھا؟ اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جس میں لوح قرآنی، توریت کی تختیاں، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ اور عصا، وہ عصا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں مارا تو دریا دو حصے ہو گیا اور راستہ بن گیا۔ اس تابوت میں ہارون علیہ السلام کی قبا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور کئی دوسرے انبیاء اکرام کا حلیہ بنا ہوا تھا، اور یہ تابوت نسل در نسل بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ جب بھی بنی اسرائیل کے لوگ جنگ لڑتے اور اپنے مخالفوں کو دیکھ کر ان کے نوجوان یا جنگجو خوف زدہ ہو جاتے اور تھر تھر کانپنے لگتے، تو اس تابوت کو ان کے سامنے رکھ دیا جاتا، اور اس جنگجو لشکر کو جو پہلے تھر تھر کانپ رہا تھا ایسا جذبہ اور ہمت ملتا کہ اگر آگے لاکھوں کی فوج بھی کھڑی ہوتی تو اسے زیر کر ڈالتے تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی مشکلات آتی تو وہ اس تابوت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے، اور ان سے وہ مشکلات اور مصیبتیں ہٹ جایا کرتی تھی۔ مگر چونکہ بنی اسرائیل ہر گزرتے دور کے ساتھ کسی نہ کسی برائی کا شکار ہو جاتے، اسی طرح پہلی مرتبہ جب بنی اسرائیل کئی دوسرے کفریہ کاموں اور برائیوں میں پڑ گئے تو قوم عمالقہ کا جرار نامی لشکر، کافروں کا جرار نامی لشکر بنی اسرائیل پر حملہ کر دیتا ہے، اور یہ لشکر بنی اسرائیل کو تباہ اور برباد کر ڈالتا ہے، ان کی عمارتیں جلا دیتا ہے، اور کئی لاکھوں بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر ڈالتا ہے، اور ساتھ ہی تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ مگر شاید کافروں کو اس لشکر کو اس تابوت کی اہمیت کا پتہ نہ تھا، اور وہ اس تابوت کو کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، اور قوم عمالقہ کی پوری قوم کئی مصیبتوں اور بیماریوں میں پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح جب قوم عمالقہ کے بزرگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو تابوت
तुम लोगों ने कचरे में फेंका है उसे बनी इसराइल की बची हुई कौम को वापस करके आओ। कौम अमालका यही करती है और इस ताबूत को 2 बैलों पर रखकर उन बैलों को बनी इसराइल की तरफ हाँक देती है। और इसी तरह कौम अमालका से भी तमाम की तमाम परेशानियां और मुश्किलात हट जाती हैं। जब बैलों को बनी इसराइल की तरफ हाँका जाता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से 4 फरिश्ते नाजिल होते हैं जो दोबारा से इस ताबूत को बनी इसराइल के पास लेकर जाते हैं और बनी इसराइल एक बार फिर से खुशहाल हो जाता है। मगर चूंकि हर वक्फे के बाद बनी इसराइल किसी न किसी बुराई में पड़ता था, इसीलिए बनी इसराइल एक बार फिर से बुराइयों में पड़ जाता है और इसी तरह बादशाह बुख्ते नसर बनी इसराइल पर हमला कर देते हैं और बनी इसराइल को नीस्तों नाबूद कर डालते हैं और तकरीबन 5 से 6 लाख बनी इसराइल के अफराद मारे जाते हैं और वो ताबूत सकीना को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो आखिरी वक्त था जब बनी इसराइल की कौम ने ताबूत सकीना को देखा था और आज तक किसी को नहीं मालूम कि ये ताबूत सकीना किधर गया। लेकिन क्या ताबूत सकीना वाकई में है? हमें पहले तो इस चीज़ की कंफर्मेशन करनी चाहिए। इसके बारे में कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके नबी ने इनसे कहा, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो एक संदूक आएगी जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से इत्मीनान होगा और इसकी बाकियात जो मूसा अलैहिस्सलाम के घर और हारून अलैहिस्सलाम के घर वाले हैं छोड़ दिया था, यकीनन इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम मोमिन हो। यानी इस आयत से एक चीज़ तो वाज़े हो जाती है कि ताबूत सकीना वाकई में इस दुनिया में मौजूद है और यहूदी लोग आज भी इस ताबूत को तलाश कर रहे हैं ताकि उन्हें खोया हुआ वकार मिल सके। इसी तरह इसराइल में कई मील लंबी टनल्स खोद डाली गई और कई मौरखीन और उलमा की इसके बारे में अलग अलग आराएं हैं। यानी कुछ लोग तो कहते हैं कि इस ताबूत को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दफना दिया गया था और उस महल का आज तक किसी को पता न चल सका, जबकि अहले तशरीह हजरात का ये कहना है कि ये ताबूत सकीना अहले बैत के पास रहा और उसके बाद जब क़यामत आएगी तो इमाम महदी इस ताबूत को अपने साथ लाएंगे और दज्जाल और यहूदियों से मुकाबला करेंगे। मगर आज तक किसी को पता ना चल सका कि ताबूत सकीना किधर है। तो नाज़रीन, ताबूत सकीना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।